4 دیناروں کی برکت۔ ایک بندہ تھا شرابی اور کبابی گناہوں میں ملوث، اس کے پاس کچھ اس کے دوست ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اس آقا نے اپنے غلام کو 4 دینار دے کر کے بازار کی طرف روانہ کیا کہ کچھ سودا سلف لے کر کے آئیے، اس لیے کہ مہمان آئے ہیں۔ بندہ کتنا بھی برا ہو لیکن وہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع تو کرتا ہے۔ اب اس کا غلام بازار کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک بزرگ ایک اللہ والے ملے اور انہوں نے کہا کہ جو مجھے جتنے دینار دے گا اتنی ہی میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اب اس غلام نے اس بزرگ کے پاس رک کر کے اس سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس بزرگ کو 1 دینار دیا، اس اللہ والے ولی کو 1 دینار دیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ ان اللہ والے بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ دعا آپ کے لیے کر دی۔ اب اس غلام نے دوسرا دینار دیا ان اللہ والے کو، ان بزرگ کو دوسرا دینار دیا۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی اب کون سی دعا کرنی ہے؟ کہا کہ یہ دعا کیجئے کہ میرے دیناروں کا مجھے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کر دے۔ اب ان بزرگ نے یہ دعا بھی ان کے لیے کر دی۔ اس غلام نے تیسرا دینار دیا اللہ والے کو، ان بزرگ کو، اور کہا کہ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میرا آقا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب ان بزرگ نے ان کے لیے یہ دعا بھی کر دی۔ اب اس غلام نے چوتھا دینار دیا اور کہا کہ یہ دعا کیجئے کہ میری اور میرے آقا کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اب ان بزرگ نے یہ دعا بھی کر دی ان کے لیے۔ ابھی واپس گھر آ جاتے ہیں، ان کا آقا اور مالک پوچھتا ہے کہ بھائی کچھ سودا سلف لائے ہو، کچھ بازار سے لائے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی تو کرنی ہے۔ اب اس غلام نے کہا کہ جی وہاں تو معاملہ ہی دوسرا پیش آ گیا کہ کیا کہ ایک اللہ والے ایک بزرگ راستے میں ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جتنے مجھے دینار دے گا اتنی ہی میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور میں نے ان کو دینار دے دیا، ان سے دعا کرا لی۔ 4 میں نے ان کو دینار دیے اور 4 ان سے میں نے دعا لی۔ اب یہ آقا پوچھنے لگے کہ کون سی دعا کرائے گا؟ اصل تو یہ ہونا تھا کہ یہ آقا اس پر بگڑ جاتا اور اس کے درے اور کوڑے اس کو مارتا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت پر لاتا ہے، کسی بندے کو سیدھے راستے پر لاتا ہے تو اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں ڈال دیا کرتا ہے۔ چنانچہ اب اس آقا نے پوچھا کہ بھائی کون سی دعا کریں گے؟ اس کے دل پر آقا کے ایسا اثر ہوا کہ وہ پوچھنے لگا کہ کون سی دعا کرائیں گے؟ اب اس غلام نے بتایا کہ میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی حاصل کرا دے، میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ اب اس آقا کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس مالک نے، اس آقا نے اس بندے کو کہا جا میری طرف سے تو آزاد ہے، پہلی دعا تیری قبول۔ وہ پوچھنے لگا دوسری کون سی دعا کرائی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دوسری یہ دعا کرائی کہ میرے دیناروں کا بدلہ مجھے مل جائے۔ آقا کے پاس ایک دیناروں کی تھیلی پڑی تھی، وہ اٹھا کر کے غلام کی طرف پھینک دی اور کہا کہ جائے تیری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر پوچھنے لگا کہ تیسری کون سی دعا کرائی ہے؟
تو اس غلام نے کہا کہ میں نے تیسری یہ دعا کرائی ہے کہ میرا آقا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب اس پر اس کا یہ مالک اور آقا ٹھٹکا، نگاہیں نیچی کی اور تھوڑی دیر سوچنے لگا، پھر سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ جا تیری تیسری دعا بھی قبول ہوئی، آج سے میں نے اپنے گناہوں کی ساروں کی توبہ کر لی، آج سے میں شراب نہیں پیوں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ پھر معلوم کیا کہ چوتھی کون سی دعا کرائی ہے، کہ چوتھی میں نے یہ دعا کرائی کہ میری اور میرے آقا کی مغفرت ہو جائے۔ اب اس پر یہ آقا کہنے لگا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تو پروردگار کے اختیار میں ہے، کہ میرے اختیار میں جو 3 باتیں تھیں وہ میں نے کر دی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، اور رات کا جب وقت آتا ہے یہ آقا سوتا ہے، اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا مخاطب کر کے کہ بندے تو نے وہ کچھ کیا جو تیرے بس میں تھا، جو تیری طاقت میں تھا وہ تو نے کر دیا، اب ہم اپنی شان شان وہ کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری شان شان ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اسے یہ پروانہ ملا کہ تو نے تینوں کام کیے، تیرے بس میں تھا کہ غلام کو آزاد کرنا، تو نے وہ آزاد کر دیا، دیناروں کا بدلہ دے دیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب اللہ کی طرف سے اسے پیغام ملا کہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تیری مغفرت کر دیں، تیرے غلام کی بھی مغفرت کر دیں۔ تو دوستو، جتنی انسان میں وسعت اور طاقت ہے، جتنے کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، جتنے کا بندے کو اختیار ہے، اتنا وہ کر گزرے اپنی طرف سے، پھر رب پہ بھروسہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونے دیتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اپنے بندوں کو خود رب فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت میرے غضب پر فائق ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سے جو گناہ اور کوتاہی ہوئی ہیں ان پر ہم نادم ہوں، ان پر ہم شرمندہ ہوں، اپنے رب کی طرف لو لگائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، بڑا محبت کرنے والا، بڑا اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھلانے والا اور سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اور نبی کی زبان سے حدیث شریف میں بار بار یہ تاکید فرماتا ہے تاکہ میرے بندے سیدھے راستے پر آ جائیں اور جنت میں داخل ہونے والے بندے جنت میں داخل ہونے والے اعمال یہ کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔